رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال ہوگا مختلف الخلق، یعنی دجال طرح طرح کی کئی مخلوقات ہوں گی، یعنی دجال کوئی ایک مخلوق نہیں ہوگا۔ خلق کہتے ہیں انگلش میں کہیں تو کریشن، تو دجال طرح طرح کی تخلیقات ہوں گی، مخلوقات ہوں گی، بنائی ہوئی اشیاء ہوں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کا خالق کون ہوگا، یعنی کہ وہ طرح طرح کی اشیاء جو دجال ہوں گی، کیا ان کو خلق اللہ کرے گا؟ تو جب ہم قرآن میں دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے شروع میں ہی کہہ دیا الحمدللہ، اللہ کے لیے ہے ہی حمد۔ حمد کس شے میں ہوتی ہے؟ حمد ہر اس شے میں ہوتی ہے، حمد صرف اور صرف اس شے میں ہوتی ہے جس شے میں رائی برابر بھی کسی قسم کی کوئی خامی، خرابی، نقص وغیرہ نہ ہو، جو شے ہر لحاظ سے مکمل اور ہر قسم کی خامیوں سے پاک، صرف اور صرف خوبیوں کی مالک ہو۔ اگر کسی شے میں کوئی عیب ہوتا ہے تو اس کے لیے حمد نہیں ہوتی۔ قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ کے لیے ہے ہی حمد، تو ہم غور کریں کہ آیا دجال میں حمد ہے، یا پھر دجال تو خامیوں خرابیوں کا گڑھ ہے، خامیوں خرابیوں کا نقائص کا مجموعہ ہے۔ دجال تو وہ ہے جس کی وجہ سے ساعت آئے گی، پھر اس میں حمد تو نہ ہوئی۔ جب اس میں حمد نہیں تو پھر اس کا خالق اللہ کی ذات نہیں ہو سکتی، اس کا خالق اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے، اور وہ خالق کون ہے اس کی بھی تفصیل آگے صراحت کے ساتھ آ جائے گی۔ لیکن یہاں ہمیں جو بات سامنے رکھنی ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دجال طرح طرح کی مخلوقات ہوں گی، دجال طرح طرح کی مخلوقات ہوں گی۔ اب پچھلی تمام روایات کو جب ہم سامنے رکھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو سامنے رکھیں تو ہمیں رائی برابر بھی شک نہیں رہنا چاہیے کہ دجال کیا ہے، وہ کیا شے ہے جو آج ہمارے ارد گرد ہر طرف کھلم کھلا موجود ہے، وہ کیا شے ہے جو حیات الدنیا ہے، یعنی دنیا کا مال و متاع ہے، جس کے دھوکے کا انسان آج شکار ہو چکا ہے، یعنی وہ کیا شے ہے کہ جس کے پیچھے انسان دن رات ایک کیے ہوئے ہے، انسان کو یہ علم ہی نہیں، انسان کو یہ شعور ہی نہیں کہ وہ دنیا میں کس مقصد کے لیے بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا، وہ مقصد پورا کیسے ہو۔ آج انسان کا مقصد ہی یہ بن چکا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ حیات الدنیا جو ہے وہ اکٹھا کر لے، دنیاوی مال و متاع اکٹھا کر لے، اور کون سا دنیاوی مال و متاع جو انسان کے اپنے ہی ہاتھوں سے خلق کی ہوئی طرح طرح کی مخلوقات ہیں، جن کو انسان اپنے لیے آسائشیں اور سہولتیں کہتا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ اللہ کے فضل سے جیسے جیسے پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے تو ہر بات کی کھل کر وضاحت ہوتی چلی جائے گی۔